یہ شادی بیاہ کا، تب میں نے اس کی ویڈیو دیکھی. ساتھ ہی یہ ایک نماز کی بے حرمتی نعوذ باللہ کر رہا ہے اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. اگر کوئی وہ ایسی غلط حرکت کرتا ہے تو ہمیں اسے روکنا چاہیے. میں نے رجب بٹ کو بتایا کہ تم نے غلط کیا ہے اور اس کے لیے سافٹ کارنر پیدا کیا اور اس کے لیے ایک میسج کنوے کیا کہ تم آؤ عوام مسلم امہ کمیونٹی سے، پاکستانی قوم سے. تو رجب بٹ نے آیا علماء کرام کے ساتھ، محلے کے جو ادھر ادھر کے علماء کرام تو انہیں اکٹھا کیا، معافی مانگ لی. آج رجب بٹ اشتیاری ہے اور کچھ دن بعد پھر رجب بٹ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جن کو کچھ لوگوں نے کہا یہ توہین رسالت ہے. 295C جس کو 295C کہتے ہیں، جس کی سزا پاکستانی اور ہر مسلمان کا عقیدہ کے سر تن سے جدا ہونا چاہیے اور سزائے موت ہوتی ہے اس کے اوپر. اگر ہم لوگ پہلے آواز نہیں اٹھاتے تھے نا تو اب ہم آواز اٹھاتے ہیں. میں نے 2 پرچے 295 کے اور کروا دیے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. آج کے بعد کوئی بندہ جو نماز کی نعوذ باللہ بے حرمتی کرے گا ہم نہیں چھوڑیں گے. کسی We بھی will مذہب never compromise. حتیٰ کہ ویڈیوز کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ میرا سدھو موسے والا استاد ہے، وہ دیتے بھی سی ایک تے میرے تے 2 نے، لیکن جو تم نے پہلے فخری انداز میں وہ الفاظ استعمال کیے وہ کیوں کیے؟ پرفیوم لانچ ہوا پر کیوں ہوا لانچ؟ کوئی ہے رجب بٹ نے بڑی کال ہے پیچھے. سر بالکل ہائی کمیشن کے لوگ جن سے سیٹلمنٹ ہو رہی ہے. اب ہائی کمیشن میں مجھے صرف اور صرف پولیٹیشین نظر آ رہا ہے کہ آپ نے پڑھنا نہیں ہے، کیمرے آن کرنے، اپنی مائیں بہنیں دکھانی اور فیمس ہو جانا، وائرل ہو جانا، اور آپ کے پاس اتنے کروڑوں روپے آئیں گے. آپ اور میں پڑھنا چھوڑ دیں، ہم آنے والی نوجوان نسل کو یہ پیسے دیں کہ ہم نے ان پڑھ بننا ہے. ہم نے کسے سنے تھے. اب منڈیاں وہاں سے بند کر دی گئی. اب منڈی ہے آپ کے موبائل میں، وہ منڈی ہے میرے موبائل میں، ڈیجیٹل. پہلے لوگ مجرا دیکھتے تھے، رقاصوں کا رقص دیکھتے اور ان پر پیسے پھینکتے، ان کے کوٹھوں پر جا کر یا ان اپنے گھر بلا کر رقاصائیں ہوتی تھیں. لائیو آن کرے ٹک ٹاک لائیو، وہاں پہ پنشمنٹ میں لڑکی کو دیکھیں وہ ڈانس کر رہی ہے، آپ انہیں گفٹنگ کر رہے ہیں. وہ بھی تاڑے پیسے جا رہے ہیں کہ تسا ہوں ڈیجیٹل مجرا وے. سر موبائل کے اوپر مجرا جیڑی مرضی دا ویکھو. جڑے لوگ اربوں خرباں پاکستان ویچ کے ٹر گئے انہاں نوں تسی ویکھدے کون؟ میرے 2-4 کروڑ دے پیچھے پے گئے. کی گل ہے؟ میں تانوں کوئی گڈی لے دینا، کوئی شے لے دینا، کوئی گل. وہ تو آپ کو 5 کروڑ کی آفر بھی تھی. رجب بٹ کی فیملی کے جو لوگ ہیں، دوست ہیں، باہر دبئی کے ایک نمبر سے ہمیں آفر تھی 2-3-4 کروڑ لے لو، 4 کروڑ لے لو، چلو کچھ نہیں میاں کو چپ کر جے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. GNN اسٹوڈیوز پوڈ کاسٹ کے ساتھ کامران ارشد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا جس کا مقصد آپ لوگوں کو ان لوگوں سے متعارف کروانا ہے جو زندگی میں بہت کچھ کر رہے ہیں یا بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آج ایسے ہی ایک مہمان کو، ایسی ہی ایک شخصیت کو GNN اسٹوڈیوز پوڈ کاسٹ میں ہم نے انوائٹ کیا ہے، مدعو کر رکھا ہے. ان کا تعارف آپ سے کروائیں گے، لیکن بتائیں گے کہ جب وہ سوشل میڈیا پر آتے ہیں تو چھا جاتے ہیں. وہ کوئی ویڈیو بناتے ہیں، وہ کوئی خبر دیتے ہیں تو لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، اور نہ صرف دیکھتے اور سنتے بلکہ ان سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ میاں بلال صاحب. بلال صاحب بہت شکریہ، آج آپ GNN تشریف لائے اور آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا. آپ کی محبتوں کا شکریہ. ایک وکیل کی زندگی میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں، اس کا ایک بیزی اسکیجول ہوتا ہے، اس نے کورس جانا ہوتا ہے، لوگوں سے کمٹمنٹس ہوتی ہیں. سب سے پہلے یہی بنیادی سوال ہے، آپ کے شعبے سے ریلیٹڈ کیسے مینیج کرتے ہیں اتنا کچھ؟ میرے بھائی جو وکالت ہے نا، وہ انسان نیک نیتی شوق سے کرے تو اس سے اچھا پروفیشن نہیں ہے. اور وکالت میں ایک عبادت اور خدمت خلق سمجھتا ہوں. یہ لارڈس کا پروفیشن ہے. اگر آپ نے کالا کوٹ پہنتے ہوئے یہ سوچ لیا کہ میں نے مظلوموں کے، میں نے غریبوں کے کام آنا ہے، تو آپ کی آخرت کا جو سفر ہے، آپ کا جو دل ہے، جو دماغ ہے، ہر چیز مطمئن ہے، آپ سکون میں ہیں. آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو طبیعت ہے، آپ اس سے ہی ہیپی ہو جاتے ہیں کہ بھائی جان میں نے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے، لوگوں کے لیے کچھ کیا ہے اور میں اپنی آخرت کی تیاری کر رہا ہوں. اللہ کی ذات نے 2 راستے آپ کو بتائے ہیں، ایک اچھائی کی طرف، وہ آپ نے خود سلیکٹ کرنا ہے، ایک برائی کی طرف. اور الحمدللہ ہم وکلا لوگوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ ہم نے مظلوموں کے، غریبوں کے کام آنا ہے. آپ کو پاکستان کس نے دیا؟ پاکستان کا خواب کس نے دیا؟ تو عرض یہ الحمدللہ یہ 4 صوبے تھے جو 5 صوبے میں کنورٹ ہوئے، وہ آپ کو وکیل نے دی ہے. اور آج بھی جب پاکستانی قوم کو، پاکستانی عوام کو ضرورت پڑی تو الحمدللہ کالے کوٹ والے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کریں.
کالا کوٹ تو آپ نے پہنا اور وکیل کی ڈگری بھی لی، جہاں تک میری معلومات ہے آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے LLB کی ہے، رائٹ. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ آپ کا سائن بن جاتا ہے. آپ کی ماشاء اللہ گیٹ اپ دیکھیں، یہ بھی میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں مینو جچدا ہے. مثلاً آپ کی یہ گیٹ اپ ہے، یہ گیٹ اپ کے پیچھے کوئی کس کا یہ نظریہ تھا؟ کسی خاتون کی طرف سے تو نہیں کہا گیا کہ آپ یہ فیشن لیں، آپ اپنے آپ کیسے مینٹین رکھیں؟ نہیں دیر واز نو اینی سگنیفیکیشن، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. عرض یہ ہے کہ جب میرے الحمدللہ ہیئرس ہیں، میں کو پیدائشی گنجا کو نہیں ہے میرا بھائی، ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 2021 میں میرے ایک دوست ہیں بہت اچھے، رانا محسن صاحب، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، لبرٹی آفس تھا میرا گلبرگ میں. انہوں نے کہا یار کیوں نہ کہ اسی کوئی اچھا سگنیچر سٹائل رکھی ہے. تو اسی دورانیے میں نارنگ سے ایک بابا میرے پاس آتا ہے، 302 کا ان کا مرڈر کیس تھا، مرڈر ٹرائل مجھ سے کروانا چاہ رہے تھے. تو الحمدللہ اچھا تعارف ہے، اچھی پہچان ہے، لوگ جانتے ہیں. تو وہ بابا جی میرے پاس ہے، انہوں نے پاک شاک رکھی ہوئی ہے، میں ڈنڈا سوٹا رکھا، چنگی لمبی داڑھی تے سرخ گلاں تے مچھاں چٹا، یعنی کہ جویں وہ نہیں سوہے جوڑے جو بابا جی آندا ہے، بالکل اونج دی شخصیت دا بابا ہوئے. میرے پاس آیا، میں نے اس کی FIR پڑھی، میں نے تو اس سے مانگ لیا 5 لاکھ روپے. 302 کا کیس تھا، صرف 5 لاکھ. کیونکہ وکیل آج کل نا ایک زیادہ منگتا دوجی گھٹ منگتا، تو جڑے گھٹ فیس منگے نا وہ بندہ سمجھتا یار بندے پیسے گھٹ مانگ رہے ہیں تو یہ کو ٹر جانے. میں بھی گھٹ مانگ لے، میں کہ لوگ 15-20 لاکھ مانگ رہے ہیں تو میں ان سے 5 لاکھ مانگ لیتا ہوں. میں نے 5 لاکھ مانگا تو بابا مسکرایا اس 5 لاکھ کے اوپر بھی، اور سٹک پکڑی اور کھڑا ہو جاتا ہے، ڈاکومنٹس میرے سے لے لیتا ہوں، کہندا لے کل دا بال ہیں تے 5 لاکھ روپیہ. اس میں بڑا یعنی کہ 2015 کے ہم لائسنسی 10-11 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے مجھے وکالت کرتے ہوئے. تو بابا مجھے کہتے ہیں نہیں تسی کی کرنا مرڈر کیس، تجھے بچے کچے کے، یعنی کہ وہ الحمدللہ مونچھیں چھوٹی چھوٹی بیڑ اور بڑا ہیئر اسٹائل، یعنی بڑے پپو ٹیٹ اس طرح کا ماحول تھا. تو میں نے نا تب اس بات سے میں بڑا شوق، میں نے کہا کیوں نہ آپ کی ایسی شخصیت ہو کہ بندہ پہلے آپ کو دیکھے، یا 1000 بندے میں آپ کھڑے ہوں تو لوگ آپ کو دور سے کہیں یار وہ میاں بلال کھڑا ہے، یا آپ کی شخصیت ایسی روبدار ہونی چاہیے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ آپ سے راضی ہونا چاہیے، آپ سے سیٹسفائی ہونا وہ چاہیے. ابھی بھی ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہ وکیل کنسیڈر کریں کہ ڈان کنسیڈر کریں. دیکھو جی مینوں صرف وکیل ہی کنسیڈر کرو، الحمدللہ سی شریف شہری ہیں، شریف وکیل ہیں. تو اچھے نا اچھے ہیں تو برے نا بہت برے ہیں، یہ سب سے اچھی بات سیدھی گل ہے میرے بھائی. اس کے آپ بعد اچھوں کے ساتھ وکیل ہیں اور بروں کے ساتھ ڈان ہیں. پھر سر برے نا ڈینگے ہیں، ہاں ڈونوں چھڈو، برے نا سی بہت ہی ڈینگے ہیں، اور حد تو زیادہ ڈینگے ہیں. یعنی کہ گیو اینڈ ٹیک ہے، جنہیں عزت کرنی ہے اسی وہ کرنی، جنہیں نہیں کرنی اسی کو نہیں کرنی. بلال صاحب زندگی سے محبت ہوتی ہے ہر ایک کو، یہ انسانی فطرت ہے. تو ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ آپ بہت سارے جہاں محبت کرنے والے لوگ ہیں وہاں تنقید کرنے والے اور دشمنی کرنے والے لوگ ہیں، تو زندگی سے پیار نہیں آپ کو؟ بھجن میرے نا والد صاحب آرمی ریٹائرڈ افسر ہیں. میرے والد صاحب نے ساری زندگی مجھے ایک ہی چیز سکھائی ہے کہ سر اٹھا کر جینا ہے. جب میں کالج لائف میں پڑھتا تھا میرے بڑے لڑائی جھگڑے تھے، MAO کالج میں، دیال سنگھ کالج میں، شدر کمرشل کالج، بڑے جھگڑے سی. تو میری والدہ اور میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے کہ آپ 2 ڈپارٹمنٹس میں جا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور ایٹیٹیوڈ. میں کہ جی ماں جی کہڑے؟ میری ماں نے آکھیا، میرے پیو نے مینوں آکھیا پتر یا تو وکیل بن جا یا تو پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کر لے. تو میں نے پھر جب پولیس والے لوگوں کو دیکھا عدالتوں میں کہ کس طرح وکیل لوگ ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن، ڈیورنگ ٹرائل اور ہائی کورٹ کے اندر پولیس والوں کو ہاتھ جوڑ کے جوڈیشری کے آگے کھڑا ہوتے دیکھا، اور وکیلوں کو اونچی آواز میں لرزتے بولتے دیکھا، تو میں نے تب ہی سوچ لیا تھا کہ میں نے وکالت جوائن کرنی. کیونکہ تب بھی ہمارے اوپر دوستوں پہ پرچے وغیرہ ہونے، ہم نے عدالتوں میں آنا، ضمانتیں وغیرہ کروانی، وکیلوں کو پیسے دینے. ایک اور دوسری بات سب سے کہ کالا کوٹ ہر وقت آپ ویل ڈریس رہتے ہیں. جی ہاں، آپ ویل ڈریس رہتے ہیں، اور کالے کوٹ ایک کالا کوٹ ایک ایسا آپ کے ملک میں صرف ایک ہی تو ڈپارٹمنٹ ادارہ رہ گیا جس کو آپ جھکا نہیں سکتے، جس کو آپ گرا نہیں سکتے. ہم نہ جھکنے والے ہیں اور نہ گرنے والے ہیں، نہ ہم اپنا ضمیر بیچنے والے ہیں. یہ تو ہوگی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک اور پرسپیکٹیو بھی ہے. ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر ادارے میں کالی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں. ججز کو گالیاں دیتے ہیں، وکلا گردی کرتے ہیں، چالان نہیں اپنا کرواتے ہیں. ان کے بارے میں ایک کمنٹ کریں پھر ہم آگے دیکھیں. وکلا گردی کو جو لفظ ہے نا وہ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے. اچھا، آج کل پولیس گردی تو میں نے سنی ہے کہ پولیس والے بدماشی کرتے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں،
جی ہاں. اور ہم ان کالی بھیڑوں کا احتساب بھی کرتے بس ہیں. یہی میں آپ سے اور سننا ایک پلیٹ فارم موجود ہے آپ کے پاس پنجاب بار کونسل کا کہ جہاں پر آپ کالی بھیڑوں کا احتساب کرتے ہیں, لیکن وہ آپ گنے چنے چند لوگ جو مثال کو نشاور منشیات فروش ہیں, جو قبضہ گروپ ہیں, ان کے گھروں میں جو 2 4 5 10 وکیل بن گئے ہیں, آپ ان کی بات کر سکتے ہیں. نہیں تو الحمدللہ وکلا میں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں. بلال صاحب آپ کی آواز بڑی مضبوط ہے, اس لیے میں نے سوال کیا, اور آپ نے اس کی مذمت کی ہے کہ جو ایسے کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. وہ غلط کرتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. بلال صاحب یہ رجب بٹ کون ہے؟ آج سے کچھ مہینے پہلے تو مجھے بھی نہیں پتا کہ ہو واز رجب بٹ, مجھے نہیں پتا ہو از رجب بٹ. تو عرض یہ کہ جب رجب بٹ کا یہ مسئلہ مسائل بنا, یہ شادی بیاہ کا, تب میں نے اس کی ویڈیو دیکھی. ساتھ ہی یہ ایک نماز کی بے حرمتی نعوذ باللہ کر رہا ہے. تو پھر میں نے کہا یار یہ کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا یہ رجب بٹ ہے. میں کہا یہ کیوں رجب بٹ ہے, کون ہے؟ انہوں نے کہا یار اس طرح سے یوٹیوبر ہے. تو میں نے کہا بھائی اگر ایک بندہ مشہور ہے اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, اگر کوئی وہ ایسی غلط حرکت کرتا ہے تو ہمیں اسے روکنا چاہیے کہ بھائی تم کیوں یہ غلط حرکت کر رہے ہو. کل کو پاکستانی ہر شہری, ہر بچہ نماز کا مذاق اڑانے لگ جائے گا. اس لیے ہم کھڑے ہوئے. میں نے رجب بٹ کو بتایا کہ تم نے غلط کیا ہے, اور اس کے لیے سافٹ کارنر پیدا کیا, اور اس کے لیے ایک میسج کنوے کیا کہ تم آؤ عوام مسلم امہ کمیونٹی سے, پاکستانی قوم سے, جن کا دل دکھا ہے, جن کی جو آپ نے ہماری جو نفسیات ہیں, ہمارے دلوں کو ان کو مجروح کیا ہے. تو رجب بٹ نے آیا علماء کرام کے ساتھ, محلے کے جو ادھر ادھر کے علماء کرام تھے انہیں اکٹھا کیا, معافی مانگ لی. اس کے بعد ہمارے کراچی کے بھائی ہیں, انہوں نے کہا جی آپ نے معافی کیوں دی؟ یہ آپ کی اور رجب بٹ کی لڑائی نہیں تھی. ہاں میں مانتا ہوں میری رجب بٹ کی لڑائی نہیں ہے, لڑائی تھی مسلم امہ کمیونٹی کی. ان سے آپ نے معافی مانگی, کراچی والے بھائیوں نے معاف نہیں کیا, انہوں نے پرچہ کروا دیا. بالکل اچھا کیا جی. اس کے بعد یہ شخص لاہور کی ہائی کورٹ سے پروٹیکٹیو بیل کرواتا ہے, کراچی جاتا ہے, وکلا سے ڈرتا ہے, وہاں سے اپنی جو پری ریس ہے وہ نہیں کرواتا. آج رجب بٹ اشتہاری ہے, اور کچھ دن بعد پھر رجب بٹ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جن کو کچھ لوگوں نے کہا یہ توہین رسالت ہے. 295C جس کو 295C کہتے ہیں, جس کی صدا پاکستانی اور ہر مسلمان کا عقیدہ کے سر تن سے جدا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ لوگ کہتے ہیں, اور سزائے موت ہوتی ہے اس کے اوپر, اس کی یعنی کہ نو کمپرومائز آن 295C. ٹھیک ہے. تو بعد میں علماء کرام اس میں پڑھے, پوری مسلمان کمیونٹی پڑھی, پولیس ڈپارٹمنٹ, ایجنسیز, انفورسمنٹ قانون نافذ کرنے ادارے پڑھے, تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی یہ 295C نہیں ہے. حتیٰ کہ ویڈیوز کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ میرا سدھو موسے والا استاد ہے, جی ہاں, اور عہدے تے بھی سی, ایک تے میرے تے دو نے. تو ساتھ ہی وہ ویڈیو میں کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ بچوں کو نہیں کرنا چاہیے, لیکن جو تم نے پہلے فخری انداز میں وہ الفاظ استعمال کیے وہ کیوں کیے؟ پرفیوم لانچ ہوا, پر کیوں ہوا لانچ؟ چلیں بہت سے لوگوں نے کہا یہ 295, چلو ہم کہہ دیتے ہیں کسی کے گھر کا نمبر 295 ہے, کسی کی گاڑی کا نمبر 2, تو آپ 295 کو سائڈ پہ کر دیں. آپ بات کریں ان فخری انداز میں, نعوذ باللہ جو آپ نے الفاظ استعمال کیے. پھر وہ شخص آتا ہے منظر عام پر, اس پہ 295 کی ویڈیو FIR دوسری ہو جاتی ہے. منظر عام پر آیا, معافی مانگی, باہر بھاگ گیا, اس کی جان کو خطرہ تھا. ہم لوگ انتشار پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں. میں نے آنر میسج کیا, میں نے کہا یار یہ بندہ قانون کے دائرے میں آئے اور اپنا دفاع کرے. میں نے پاکستانی قوم کو کہا کہ کوئی بندہ قانون ہاتھ میں نہ لے, اس کی جان کو خطرہ ہے. اور میں نے رجب کو بھی بولا کہ تم واپس آ جاؤ, آ کے اپنا سامنا کرو. میں نے کوئی اس سے واٹس ایپ پر یا فون رابطہ نہیں کیا, میں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا, اور وہ شخص آیا ہے. آج دونوں 295A کے پرچوں میں, مقدموں میں وہ اشتہاری ہے, اس کی ضمانتیں نہیں ہوئی. تو مجھے بتائیں کہاں خاموش کھڑا ہے یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے؟ ایئرپورٹ پر آپ نے رجب بٹ کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ کیا پاکستانی قانون غریب اور امیر کے لیے علیحدہ ہے؟ بالکل علیحدہ. کیوں علیحدہ ہے؟ آپ نے یہی تو بات ہے, یہ ہم پر سوالیہ نشان. آپ نے بتانا, وہ واپس آیا سر ایئرپورٹ پہ ارسٹ ہونا چاہیے تھا نا. آج عوام کیوں خاموش ہے؟ آج عوام کیوں خاموش ہے؟ یہ میری لڑائی نہیں ہے, میری جائیداد پر وہ قبضہ نہیں کر سکتا, نہ وہ اس نے کرنا ہے, نہ اس کی اوقات ہے. حضور قانون کی آپ بات کریں, قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, درست بات ہے. قانون والے حکمرانی نہیں کرتے. سر قانون کی دیکھیں, پاکستانی قانون بہت اچھا ہے ایز کمپیئر ٹو برٹش لا, USA لا. عرض یہ ہے کہ پاکستانی قانون پر اگر امپلیمنٹ ہونا تو ہم بہت اچھے ہیں. جی ہاں, لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن ہے ہی نہیں, کیونکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے امپلیمنٹیشن خود نہیں کرتے. کیوں نہیں گرفتار کیا؟ سر عرض یہ ہے, کوئی ہے پیچھے, کوئی بڑی کال ہے پیچھے؟ سر بالکل,
یہ شخص جب باہر بیٹھ کر ایک ویڈیو پیغام جاری کرتا ہے کہ میری ہائی کمیشن کے لوگ جن سے سیٹلمنٹ ہو رہی ہے. اب ہائی کمیشن میں مجھے صرف اور صرف پولیٹیشین نظر آ رہے ہیں. کون سے؟ آپ کہہ لیں حکومت جن کی ہے, پی ایم ایل کے پولیٹیشین ہو سکتے ہیں, تو پہلے بھی باثر لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں, ہو سکتا ہے کہ کچھ پولیس آفیشل لوگ ان کے ساتھ ہوں, ہو سکتا ہے کچھ ایجنسیز کے لوگ ساتھ ہوں, کچھ بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ملک زمان صاحب کا کیا رول ہے؟ دیکھیں ملک زمان ایک کاروباری شخص ہے, وہ بالکل ان کو سپورٹ کرتا ہے, یار یارانوں سپورٹ کر دے ہی نے, وہ تاجر آدمی ہیں, اس کو سپورٹ کرتا ہوگا, لیکن بات یہ جب 295A 295B 295C کی بات ہے نا, تو پھر سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنی چاہیے. ہاں رجب بٹ اگر کہتا ہے میں ٹھیک ہوں, پاکستانی عدالتوں میں آئے, قانون کا سامنا کرے, اپنے آپ کو دفاع کرے, جوڈیشری ہے, اگر عدلیہ یہ فیصلہ کر دے یہ بندہ انوسینٹ ہے تو ہم خاموش ہو جائیں گے. نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ پرووک کرنے والے لوگوں کو. میرے بھائی یہ کہنے کی باتیں ہیں سر, کہنے کی باتیں ہیں. ہم قانون کا احترام کرتے ہیں, ہم جوڈیشری کا احترام کرتے ہیں, ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں. آپ یو شوڈ کم, آپ آئیں عدالتوں میں قانون کا سامنا کریں. اگر آپ کو قانون بلیک, جیسے انڈیا نے وہ بلیک وہ وائٹ جو ہے وہ فلیکس ہے, وہ کیا ہے, پیج ہے, پرچم ہے, وہ کھڑا کیا اور یہ کہا کہ وہ یار انوسینٹ, ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے, ہم ہار چکے ہیں, ہم نے ہار مان لی ہے. اگر آپ کو عدالتیں یہ کہہ دیتی ہیں ٹھیک ہے تم انوسینٹ ہو, تم نے کچھ نہیں کیا, تو ہم خاموش ہو جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں آپ قانون کے مطابق جو ہوگا چلیں گے. بھائی اس طرح کی ناؤز بلا آپ کے اوپر ایف آئی آرز کیوں نہیں ہوتی, مجھ پر کیوں نہیں ہوتی؟ جی ہاں, کم از کم یہ بات سر آپ کچھ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر سر مقدمہ آپ کی یہ ہوتا ہے. بات ٹھیک ہے کہ کم از کم ہماری تو شرع, ہمارا دین کہتا ہے کہ بولنے سے پہلے تولو. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو الفاظ ادا کر سر رہے میں ہیں. نا ایک بات پنجابی کی کرنے لگا ہوں, شاید آپ کو بری لگی ہے میرے دوستوں بھائی کو, جو تھوڑی سی بوتا وڑتا ہے نا, تھوڑی سی بوتا وڑتا ہے نا, تو ادو میرا بھائی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اور اللہ کی ذات آپ کو جس مقام پر بھی بٹھا دینا, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور بولنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں کون سے الفاظ کی ادائیگی کر رہا ہوں. دیکھیں میں نے یہ لفظ کہنا تھا نا, میں نے پہلے معافی مانگی سب سے, میں نے معافی مانگی, ٹھیک ہے, مانگ کر میں نے وہ تھوڑے سے الفاظ اس طرح کے نیگیٹو دہرائے. عرض یہ میرا بھائی, اللہ کی ذات نے آپ کو عزت دی ہے تو آپ اس عزت کو سنبھالو, آپ اپنے ماں باپ کی عزت کرو. آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ گھٹیا مذاق کرتے ہو اور آنے والی نسل کو پیغام دیتے ہو کہ آپ نے اپنے ماں باپ کا مذاق کیسے بنانا ہے. آپ لوگوں میں احساس کمتری پیدا کر رہے ہو کہ آپ نے پڑھنا نہیں ہے, کیمرے آن کرنے, اپنی مائیں بہنیں دکھانی اور فیمس ہو جانا, وائرل ہو جانا, اور آپ کے پاس اتنے کروڑوں روپے آئیں گے, آپ اور میں پڑھنا چھوڑ دیں, ہم آنے والی نوجوان نسل کو یہ پیسے دیں کہ ہم نے ان پڑھ بننا ہے. رجب بٹ ورسز ایڈوکیٹ میاں بلال دونوں فیم میں ہیں. ایکچولی یہ فیم, آپ اگر میرا اس سے مقابلہ کرائیں گے نا, فیم وار سر آپ اگر اس سے میرا مقابلہ, دیکھیں ایک پڑھے لکھے انسان کا ایک ان پڑھ شخص سے مقابلہ نہیں ہو سکتا, میں یہ سمجھتا ہوں. آپ نے بات ہی ختم کر دی. بنتا ہی نہیں ہے سر. ایک شخص جس کے اوپر 295 جیسی 2 انہینس ایف آئی آرز ہیں, میں ایک شریف شہری جو قانون کا بھی احترام کرتا ہوں, جو اپنے مذہب کا احترام کرتا ہوں, تو اسے میں نے عہدہ نہ ملا رہے ہو, میں نے معاف کر. نہیں, آپ قانون کا احترام کرتے ہوں گے, لیکن میں نے آپ کو ہوائی فائرنگ کرتے دیکھا, زبردست قسم کے آپ نے ایسے آپ نے مجھے ہوائی قانون کی دھجیاں اڑ رہی ہیں سر. میں آپ سے کم از کم بلال بھائی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا. اچھا آپ نے مجھے ہوائی فائرنگ کرتے دیکھا, بعد میں جب بھی کسی کی اس طرح کی ویڈیو جاری ہوتی ہے نا, وہ بعد میں کہتا ہے اے آئی جنریٹڈ ہے. پاکستان میں لوگ کہتے ہیں, آسان ہے نا سر, پاکستان میں لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر ایف آئی آرز دی گئی, ہم نے قانون, میں گیا عدالتوں میں نے پری ریسٹ کروائی, اپنی ضمانتیں کروائیں, ہم پولیس آفیشل کے پاس بھی گئے, ہم نے اس کا سامنا کیا, اور ہم نے کہا, اور اب میں نے ایک پیغام جاری کیا کہ بالکل پاکستانی نوجوان نسل کو ہوائی فائرنگ نہیں کرنا چاہیے, ان سے دور رہیں. بھائی جناب ہمارے الفاظ دیکھیں, ہم نے احترام کیا, اور ہم آپ مجھے نیکسٹ ٹائم فائرنگ کرتے نہیں دیکھیں گے. یہ بہت اعلیٰ بات ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ یو آن ایئر, میں اپریشیٹ کر رہا ہوں. آپ قانون کے سامنے گئے, جو ایکٹ ہے ہی غلط, جو فیل ہے ہی غلط, تو ہمیں اپنے آنے والی نوجوان نسل کو ایک اچھا میسج دینا چاہیے. اس میں کتنی سچائی ہے کہ آپ نے رجب بٹ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا کہ آپ کو بھی فیم ملے, اور فیم ملا بھائی, کوئی حقیقت ہے, لوگوں کا ویو ہے یہ, میرا ویو نہیں, میرا ویو آپ کے بارے میں اور ہے. میرا ویو ہے کہ آپ ایک دلیر آدمی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بھائی جان, الحمدللہ مجھے پیسے کی تو کمی نہیں, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. ایک بندہ آج اٹھ کر امیر بنتا, ہم اللہ کا شکر ہے, نظام سارا ٹھیک ہے. رجب بٹ کو جب میں پچھلے کچھ مہینوں سے پہلے نہیں جانتا تھا نا, میرے ٹک ٹاک کے اوپر 1.4 ملین فالوورس ہیں. 1.4 ملین, بعد میرا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا, وہ اس کے اسکرین شاٹ میرے پاس موجود ہیں. ایک چیز. دوسرا, میرے آج جب رجب کا مسئلہ سٹارٹ ہوا تب بھی میرے فیس بک پر اچھے فالوور تھے, آج بھی میرے فیس بک پر اچھے 2 ملین فالوورز ہیں. ہم آپ کے فالوور ہیں سر. آپ میرے بھائی ہیں, آپ میرے بھائی ہیں. 2 ملین الحمدللہ. وہ جو فیم, جس فیم کی یہ بات کرتا ہے, یوٹیوب کو تو مجھے شوق ہی نہیں تھا, جس فیم کی یہ بات کرتا ہے وہ فیم تو آلریڈی ہمارے پاس ہے. ہاں, اگر ہم نے حق اور سچ پر آواز اٹھانی ہے, غلط کو غلط کہنا ہے, صحیح کو صحیح کہنا ہے, تو میرے بھائی
یہ فیم نہیں ہے, ہم نے حق کی آواز اٹھائی ہے. میں نے مسلم امہ کمیونٹی کا وکیل بن کر آواز اٹھائی ہے کہ کوئی بھی دوسری بیرونی سازش کے لوگ اور باہر کے ملک کے لوگ ہمارے مذہب پر, ہماری کمیونٹی پر کوئی فنگر نہ اٹھائے. میں نے اپنے ملک کا دفاع کیا ہے, میں نے اپنے مذہب کا دفاع کیا ہے, تو کیا اس پہ فیم کی مجھے ضرورت ہے؟ نہیں, آپ نے نماز کی بے حرمتی پر آپ نے آواز بلند کی اور آپ نے ایکشن لیا, اچھی بات ہے, لیکن خالی اس کے خلاف کیوں؟ مجھے ایک بات بتائیں, اچھا میں ہمارے فلموں میں, ہمارے ڈراموں میں کئی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں, وہاں پر آپ آواز نہیں بلند کر رہے. سر فلموں میں, ڈراموں میں جو نماز کی, جو باہر سے اذان کی آواز آتی ہے, یا اس طرح کی جو چیزیں آپ نے کبھی دیکھی ہیں, آپ نے غور کیجیے گا, آپ نے غور کرنا ہے, اس میں ان کا وہ مائنڈ سیٹ نہیں تھا, ان کا وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہی نہیں ہے. ڈراموں میں اگر میں نے ڈراموں میں بے حرمتی کرتے دیکھا ہی نہیں, میں نے آج تک نہیں دیکھا. یہ کیسے ممکن ہے سر؟ کافی مثالیں ہیں, آپ کو پتا ہے. ایک وہ فلم تھی, وہ ہمارے ہیرو ہیں شان, پاکستان کی شان ہے, وہ بیٹھے ہیں تو پیچھے سے گولی چلی ہے, وہ نماز ادا کر رہے ہیں, وہ گولی ایسے سے گھومتی جا رہی ہے. یہ چیزیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس میں گولی گھوم رہی ہے کہ شان گھوم رہا ہے؟ شان صاحب تو بیٹھے پوائنٹ, گولی گھوم رہی ہے کہ شان گھوم رہا ہے. اچھا میں آپ کو بات ہوں, اگر ہم لوگ پہلے آواز نہیں اٹھاتے تھے نا, تو اب ہم آواز اٹھاتے ہیں. میں نے 2 پرچے 295 کے اور کروا دیے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب چلیں میں آپ کی بات سے اتفاق کر جاتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی, ہمارے ڈراموں میں ہو رہا ہے, فلموں میں, آج کے بعد نہیں ہوگا. اچھی بات ہے. آج کے بعد کوئی بندہ جو نماز کی نعوذ باللہ بے حرمتی کرے گا, ہم نہیں چھوڑیں گے. کسی بھی مذہب کمپرومائز. ہاں جی, ہم اسے معاف نہیں کریں گے. یہ فلم انڈسٹری سن رہے, یہ ہماری جتنی بھی پاکستان کے ڈرامہ, یہ جتنی بھی یہ انڈسٹری ہے وہ سن لے کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص سوشل میڈیا, میں نے 2 پرچے اور کروا دیے لوگوں پر. وہ ایک لمبی داڑھی والا بندہ تھا, وہ نماز کے اوپر جب بھی کر رہا تھا گانے کے ساتھ, اس پر بھی پرچہ ہو چکا ہے, آپ کو پتہ ہے. انشاءاللہ بفضل خدا رجب ہو یا کوئی بھی ہو, ڈکی ہو, یا کوئی بھی یوٹیوبر ہو, ٹک ٹاک انفلوئنسر ہو, کوئی بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہو, وہ اگر آج کے بعد پاکستان, ہمارے ملک کے بارے میں یا ہمارے مذہب کے بارے میں بات کرے گا, تو انشاءاللہ بفضل خدا اس کو معافی نہیں ملے گی. کسی بھی مذہب کے خلاف, کرسچینٹی ہے, ہندوازم ہے, پاکستان میں سر کرسچن کمیونٹی کا ہم احترام کرتے ہیں. جی بالکل, وہ ہمارے مسیح بھائی ہیں. وہ بھی ایک واقعہ تو ہوا. عرض یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کو کافر کہنے سے منع کیا, تو ہماری کیا اوقات کہ ہم کسی بھی مذہب کا مذاق اڑائیں. کاشف ضمیر کے ساتھ آپ کی دوستی ہے اور آپ کھڑے ہیں اور وہ ایسے کر کے پیسے پھینک رہے ہیں. اچھا میری خواہش ہی رہی ہے, میرا تو کوئی ایسا دوست نہیں آتا جیسے کر کے کاپیاں پھینک. آج میں آپ کو ایک حلفی بات جی بتائیں. کاشف ضمیر جس دن میرے اوپر 500 روپے کے نوٹ پھینک رہا تھا, میرا وہ دوست نہیں تھا. میرے پاس ایک 420 کی FIR آتی ہے. کاشف ضمیر ایک بچی تھی, عورت تھی, اس کی جاب کے پیسے CMH کے لیتا ہے. وہ کلائنٹ میرے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے جی ہم نے کاشف ضمیر پہ پرچہ کروا دیا. میں کاشف ضمیر کو نمبر لیتا ہوں اور کاشف ضمیر کو لاؤڈ اسپیکر آن کرتا ہوں. میں کہا میرا نام تو سنا ہونا ہے. کہتا جی کون؟ میں کہ میاں بلال بول رہا ہوں. جی میاں جی, وہ ریکارڈنگ میرے پاس ہے. میاں جی کی چاہتے ہو؟ میں کہا جی یہ چاہنا, پیسے نہیں واپس دیو. جی میاں جی دے دینے ہیں. وہ بات ختم ہوئی. اس کے بعد اس کے وہ کاشف ضمیر کے نے پیسے وہ واپس کیے ہماری وجہ سے. پھر ایک فیشن ڈیزائنر تھی, ان کی کوئی برتھ ڈے وغیرہ تھی ان کے بیٹے کی, ہم وہاں پر چلے گئے اور مجھے بڑا وارم ویلکم تھا, انوائٹڈ تھا کہ آپ نے ضرور آنا. میں وہاں پر گیا تو وہاں پر کاشف ضمیر نے مجھے دیکھا, اٹھ کر میرے پاس آ, میاں صاحب, میں نے کہتے میاں صاحب وہی. میں کہا میں کیا حال ہے, ہاتھ میں لایا تو کھڑا ہو کے مجھے 500 روپے سے نوٹ پھینکنے لگا. وہ وہاں پہ 2-3 ویڈیوز بن گئی, وہ وائرل ہو گئیں, لوگوں نے غلط کمنٹس کیے, کسی نے اچھے کیے. میں نے ان باتوں کو اگنور کیا. لیکن اس کے بعد کاشف ضمیر, یہ جو ڈوگر موٹر والا مسئلہ بنا, اس میں اور 2-3 مسئلوں میں کاشف ضمیر نے مجھے کالس کی, مجھ سے فیور مانگی. میں نے کہا, میں نے اسے سمجھایا, میں کہا کاشف ضمیر قانونی فیور, ہاں میں نے اسے سمجھایا, میں کہا میرا بھائی جو آپ غلط ایکٹیویٹیز کرتے رہے, اس سے باز آ جاؤ, بندے دا پتر بن جا. ٹھیک, اس نے کہا ٹھیک ہے میاں صاحب تسی میرے پائیو, میرا نمبر سیو کر لو, اسی ہوں بھراواں, میں اج تو بعد کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کراں گا, میں صحیح چلاں گا. میں کہا میری تیرے تے نظر ہے گی. کاشف ضمیر نے کہا جی میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا. میں کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ پولیس والا معاملہ بنا, جس پر وہ یہ غلط ہے, ایک کسی وردی کو یونیفارم, کسی بھی ادارے کا بندہ ہے, اس کی یونیفارم ہے, اس کو ڈسرسپیکٹ آپ نہیں کر سکتے. وہ خود کر رہا ہے. ہاں کیا معاملہ سامنے آیا تو اس کی مجھے کال آئی گاڑی میں, جب پولیس والی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا, کہ مجھے اسلام آباد سے اریسٹ کر لیا, میاں صاحب مجھے لے کے جا رہے ہیں. تو پھر جو ہمارے سابقہ صدر کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے میاں فیض, ان کی مجھے کال آئی کہ اس طرح مسئلہ مسائل ہے. پھر اس پر ایک اور 406 کا پرچہ ہو گیا, بہت سے لین دین سامنے آ گئے. تو آپ بتائیں
दोस्ती कहाँ पर थी, नाराज़गी कहाँ पर थी और अजनबीपन कहाँ था, फैसला आप खुद कर लें। ये मिस्टर पतलू हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े जा रहे हैं, ये काशिफ ज़मीर है, इन पे पर्चे हो रहे हैं, ये करते क्या, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या? आप इनके करीब रहे हैं देखिए, जब काफ़ी, एक फिर शख्स- आप पढ़े लिखे कानून को भी समझते हैं। देखें पतलू तो 3-4 साल मेहनत करता रहा, टिकटॉक लाइव के ऊपर बैठा रहा, ठीक है, और लोगों को कहता रहा कि आएँ मुझे फंडिंग करें, सपोर्ट करें, वट एवर होता है ना, वो गिफ्टिंग होती है उस तरह के। ज़ाहिर बात है एक गरीब शख्स जो होता है उसकी कोशिश होती है कि मैं कोई ना कोई फील्ड ज्वाइन करूं और अल्लाह पाक मुझे कामयाबी दी। पतलू को अल्लाह ने कामयाबी दे दी। अब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस हैं, ये दूसरे केसेस हैं, इसके बारे में मुझे सही रियलिटी का कोई नहीं पता। देखिए मेरे सामने कोई लॉजिक आएगा, कोई विद डॉक्यूमेंट आप तो चीज़ ज़ाहिर आएगा आपने तो बात मैं तब करनी बात document के करूंगा, through, तब जी। बात करूंगा। लेकिन मैं इतना, मेरा पैगाम है जितने भी यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, चाहे पतलू है, कोई भी है, वट एवर, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने जब हमें इज्जत दे दी ना, हमने अब इस इज्जत को अब संभाला। ये फाइनेंशियली बात तो आपकी ठीक है कि जब तक कोई डॉक्यूमेंट आपके सामने नहीं आएगा, मुझे यू बात करनी आर चाहिए। नॉट बीन एबल टू कमेंट ऑन एनी ऑफ दैट। हाँ, मुझे इतना पता है कि पतलू लाइव पर बैठता है, लोग उसको गिफ्टिंग करते हैं, ये इन्वायरमेंट है इस बिलाल साहब, मॉरली भी इंसान की एक वैल्यू होनी चाहिए। देखिए मैंने आपको अगर इनवाइट किया है तो मैंने आपको ऐसे इनवाइट नहीं किया, मैंने आपको रिसर्च किया, आपकी गुफ्तगू सुनी और फिर मैंने अपनी दानिश के मुताबिक थोड़ा सा नाप तोल देखा कि भाई आप जो कह रहे हैं वो आपके किरदार में नज़र भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये इंसानी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं और मुसलमान की मॉरल वैल्यूज़ बड़ी बुलंद होनी चाहिए। मॉरली ये ठीक है। देखिए फाइनेंशियली अब मैंने बात ख़त्म कर दी। देखिए सर, फाइनेंशियल की बात करेंगे तो बड़ा पैसा, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, जिन आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कौन है वो? सर कौन होते हैं वो? सर फिर आपके ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ये ਮਾਵਾਂ, तो आप रजब भट्ट की बात कर रहे हैं। देखिए मैं किसी भी शख्स ਨੂੰ क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੋਚੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। अर्ज ये है, मैं हर उस शख्स को जिसकी माएँ बहनें डिजिटल, देखें पहले बारी गलियों में जिनका हम लाहौर हैं, हमने किस्से सुने थे, ये थे सुने, अब वो मंडियां वहां से बंद कर दी गई हैं। अब वो मंडी है आपके मोबाइल में, वो है मेरे मोबाइल में, डिजिटल मंडी। और वो ये डिजिटल, बड़ा आपने नाम देखें दिया, पहले डिजिटल मंडी। सर मैं कह रहा हूं, हाँ जी। पहले लोग मुजरा देखते थे, रकासों का रक्स देखते थे और उन पर पैसे फेंकते थे, उनके कोठों पर जाकर या उन्हें अपने घर बुलाकर रकासाएं होती थी। जी हाँ। अब रकासाएं मोबाइल पर हैं। मैं समझता वो रकासाएं अच्छी थी, ये रकासाएं फैमिली से बिलोंग करती हैं। अब देखें, आपने जो पैसे पहले वहां फेंक रहे थे, आप डिजिटल लाइव ऑन करें, टिकटॉक लाइव, वहां पे पनिशमेंट में लड़की को देखें वो डांस कर रही है, आप उन्हें गिफ्टिंग करते हो, वो भी ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ डिजिटल मुजरा ਵੇਖਦੇ ਹੋ। सर मोबाइल के ऊपर मुजरा ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵੇਖੋ, जेडी मर्जी का देख। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ ਨਾ टिकटॉक लाइव सर, और ये जो दूसरी टिकटॉक अकाउंट्स खोल लो सर, सही है, हर बंदी का मुजरा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मौजूद है। ये जो दूसरी खवातीन है वो भी टिकटॉक के ऊपर आती हैं, तो इसका मतलब है कि सोसाइटी खराब हो देखें रही है। मैं ये वो समझता हूं, खवातीन किस देखिए, मैं ये कैटेगरी में समझता fall हूं, करती मैं ये समझता हूं, सोशल मीडिया पर फेसबुक, टिकटॉक, बहुत से ऐसे अकाउंट्स हैं, ऐसे पेजेस हैं, आपने मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल भी करना है, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखें वो जो लोग पूर फैमिली से हैं और आकर गुफ्तगू करके पैसे कमा लेते हैं, चलो वो तो समझा रहे हैं सोशल इनकम, बेचारे माड़े घर तो नहीं, लेकिन अगर तुसी माड़े घर तो या तगड़े घर तो उठ के आके रक्स करो और अपने जिस्म की नुमाइश करो तो गलत चीज़ है मेरा भाई। और इस्लाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ इस्लाम ਨੂੰ फॉलो करना मेरा भाई। ठीक है, और इसी वजह से अल्लामा नासिर मदनी साहब का भी एक क्लिप आया और आपके बारे में उन्होंने आपका नाम लेके कहा कि आप जिहाद कर रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह TLP के काफ़ी दोस्त मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, मौलाना तारिक जमील साहब मेरे साथ राब्ते में हैं, और मौलाना इब्तिसाम अली साहब के कुछ लोग मेरे साथ राब्ते में हैं, मजहबी जमातें बहुत सी मेरे साथ राब्ते में हैं, थी, रहेगी। नासिर मदनी साहब के अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कमिटेड पर्सन। आप चंद मक्खन और मलाई बन गए हैं ना, वो आपके बारे में देखो, मैंने वीडियो क्लिप रिकॉर्ड सर नासिर मदनी साहब एक अच्छे इंसान हैं, मेरा चंद मेरा और मक्खन लोगों मेरी को मलाई। पैगाम देते हैं कि आपने इन बुराई से बचना है, और वो भी मेरे साथ इस जहाद में शाना बशाना खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है। अब एक सवाल आपकी लाइफ के मुतालिक है, आपके गार्ड्स, गाड़ियाँ, ये सारा कुछ पे ज़ाहिर है आपका एक सोर्स ऑफ इनकम है, आप प्रोफेशनल वकील हैं, टैक्स देते हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह हम रियल एस्टेट का काम करते हैं और नहीं देते? बताने लगा हूं ना। अच्छा, क्योंकि बाकी नहीं सर देते सर रियल एस्टेट देखें सर मेरी बात सुन, टैक्स देना चाहिए ना, क्यों नहीं देना चाहिए, देना चाहिए।
آپ میرے ٹیکس کی بات کر رہے ہیں, دیکھو نا ماڑے بندے نے کہ 2-4 کروڑ کما لیا تو 2-4 کروڑ دے نظر رکھ لئیے. جو لوگ اربوں خرباں پاکستان ویچ کے ٹر گئے انہوں نے تسی ویچ دے کون, ماڑا بندہ میرے 2-4 کروڑ دے پیچھے پی گئے. کی گل ہے, میں تانوں کوئی گڈی لے دینا, کوئی شے لے دینا, کوئی گل نہیں. وہ تو آپ کو 5 کروڑ کی آفر بھی تھی, وہ کس کی طرف سے تھی؟ اچھا سر پیسوں کی آفر الحمدللہ میں نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا. آئی ایم ناٹ بلیک میل, ہم نے کبھی بلیک میل نہیں کیا. میں نے کبھی اپنے ایمان کو, اپنے کردار کو کبھی نہیں بیچا. رجب بٹ کی فیملی کے جو لوگ ہیں, دوست ہیں, باہر دبئی کے ایک نمبر سے ہمیں آفر تھی 2-3-4 کروڑ لے لو, 4 کروڑ لے لو, چلو کچھ نہیں میاں کو چپ کر جائے. دبئی کے ایک نمبر سے آفر تھی, وہ ریکارڈنگ آپ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. تو ہم نے الحمدللہ اس طرح کی کسی بھی آفر کو ایکسیپٹ نہیں کیا, نہ ہم کرتے. ہم نے اپنے ایمان کو, اپنے مذہب کو کبھی بھی ان چند پیسے کے ٹکڑوں کے لیے نہیں بیچا. اور رہی بات, میرا الحمدللہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے, میں گھر بنا کے بیچتا ہوں, اس پر میرا چھوٹا بھائی اس کو ڈیل کرتا ہے. اینٹین یہ وہ سارا کچھ ان کا بنا ہوا, وہ ادا بھی کرتے ہیں, کسی نے چیک کرنا ہو کر سکتا ہے. دوسرا ہم گاڑیوں کا بھی کام کرتے ہیں. تیسرا میں وکالت شوق سے کرتا ہوں. اچھا, اور یہ مجھے بتائیے کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ آپ کو پیسے کی آفر ہوئی, آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, کردار کا معاملہ ٹھیک ہے, اوپوننٹ ہمارے مذہب کا میٹر جی, اوپوننٹ بھی ہو مذہب کے کیس کے علاوہ, رجب بٹ کے اوپر اور بہت سی FIRs ہیں, اگر وہ آپ سے قانونی مدد چاہیں تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا؟ وٹ ول یور ٹیک آن دیٹ اف ہی آسکس یو فار لیگل پریمیسز؟ سر دیکھیں مذہبی جو میٹر ہے نا, سب سے پہلے جو اس کے اوپر 295 کی 2 FIRs ہیں, سب تو پہلے تو اگر وہ کہے میں نے آپ کو اس میں وکیل کرنا ہے, تو سب سے پہلے تو وہ میرے سامنے بیٹھ کر اللہ کی ذات کو حاضر ناظر رکھ کر, اور جیسے کہ اس نے پہلے بھی قرآن اٹھایا, پہلے تو وہ یہ بتائے گا نا کہ بھائی اس میں میرا کیا فالٹ ہے, کیا میں نے نیتاً یہ ویڈیوز بنائی تھیں یا نہیں تھی. ہو سکتا ہے ان دونوں 295 کی FIRs میں اس کو سپورٹ نہ کروں, چاہے مجھے جتنی بڑی پیسوں کی رقم کی آفر کرے, میں اس کی وکالت نہیں کروں گا. ہاں اس کے علاوہ اگر اس کی ذاتیات کی لڑائی ہوتی ہے, وہ مجھے وکیل کرتا ہے تو ٹھیک ہے, کیونکہ قانونی لیکن مذہبی میٹر میں 295 کی FIRs میں مجھے 50 لاکھ فیس ملتی رہی ہے, کروڑ میں نے نہیں لی. مذہبی کوئی بھی میٹر ہوگا 295 B ہو C ہو, وقت کا وزراء کو بھی منسٹر بھی ہو, تو میں اس کا کیس نہیں لوں گا. بالکل ٹھیک ہے, آپ اس سے بالکل میں بالکل انگیج نہیں ہوں. اچھا, بطور وکیل آپ کا چونکہ پیشن ہے, تو اس کا ایک سوال, ہمارے ہاں آئینی بحران چل رہا ہے, اس پہ آپ وکلاء کی نظر ہوتی ہے, آپ اس پہ ڈسکس کرتے ہیں اپنے چیمبرز میں بیٹھ کے, جو آپس میں وکلاء بیٹھتے ہیں, سامنے فرائز ہوتی ہیں, چائے کا کپ ہوتا ہے, اور وہیں پر بیٹھ کے حکومتیں بنتی ہیں, ایک گفتگو ہوتی ہے, بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے, بہت اچھا ماحول ہوتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے, یہ ہونے سر میں یہ آئینی بحران ہے, آپ ایگری کرتے ہیں؟ بالکل ہے. پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے. تو آپ تو ابھی مجھے بڑا پیارا لیکچر دے رہے تھے, تو سمجھا رہا ہوں استاد کے جی قانون میں نے بتایا نہیں, میں نے کہا پاکستان میں امپلیمنٹیشن نہیں ہے. کم آن مائی ورڈز, میں نے پہلے بھی کہا کہ پاکستانی قانون بہت اچھا ہے, لیکن دیر از نو رول آف لا ان پاکستان, دیر از نو ڈیموکریسی ان پاکستان. بلال صاحب وہ سامنے لکھا ہوا ہے عدلیہ, میں عدلیہ کا احترام کرتا ہوں, ہماری عدلیہ کہاں کھڑی ہے آپ کو پتہ؟ کہاں کھڑی ہے بتائیں نا بھائی. آپ نے بتانا, کالا کوٹ آپ کے پاس ہے, میں نے تو شرٹ. سر ہم دیکھیں نا 133 نمبر پہ کہاں اٹھ کر آ گئے ہیں, یعنی کہ نیچے سے اوپر ہے, سیکنڈ لاسٹ پر آ گئے ہیں. نیچے ہمارا پاسپورٹ نیچے سے 3رے نمبر پہ ہے, یعنی کہ نیچے سے 3رے نمبر پہ, اوپر سے نہیں, نیچے سے. دیکھیں ہم آج معاشی بحران میں مبتلا ہیں, ہمارے یہاں پر کوئی انصاف نہیں ہے. جو شخص مر جاتا ہے پھر جا کے اس کا سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے, مرے ہوئے 6 مہینے ہو گئے, وہ آج بری ہو رہا ہے. بالکل سر ہمیں سوچنا پڑے گا, ہماری عدلیہ پر, ہمارے اداروں پر, ہم سب پر ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے. اس سوالیہ نشان کے ساتھ یہ بات درست ہے, میں بڑا مطمئن ہوں کہ آپ جیسے ینگ لوگ جو اب ہر فیلڈ میں آگے آ رہے ہیں, یقیناً مستقبل قریب میں آنے والا پاکستان کل کے پاکستان سے بہت بہتر ہوگا, آج کے پاکستان سے انشاءاللہ. آئی ہوپ. جی, کوئی آخری پیغام دینا چاہیں ان لوگوں کو جو مشکلات میں ہیں, یا اور پاکستانی لوگوں کو بھی؟ دیکھیں سب میں بہت سے پیغامات ہیں, مشکلات تو آپ نے پیدا کی ہیں ان کے لیے, چلو ان کے لیے بھی کوئی پیغام دے دیں. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا توکل اللہ کی ذات پر مضبوط ہونا چاہیے, یہ میرا پیغام ہے. دوسرا, ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے, کیونکہ آج والدین زندہ ہیں تو قدر کر لیں. خدا کی قسم جن لوگوں کے ماں باپ مر چکے ہیں نا, ان سے پوچھیں. آج میں سنگل 1 مین آرمی حق اور سچ کے لیے کھڑا ہوں نا, بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے, تو میرے ماں باپ تہجد پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ہر ٹائم میرے لیے دعا گو ہیں. تو اپنے ماں باپ کا احترام کریں, اللہ کی ذات پہ توکل رکھیں, اور اپنی زندگی کے دوران کچھ ایسے کام کر جائیں کہ آپ کے مرنے کے بعد
آپ کے نام کو زندہ رکھا جائے اور آپ کو یاد کیا. لوگ بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں پاکستان میں. جی آج ہمارے ساتھ میاں بلال ایڈوکیٹ موجود رہے, ان کا لائف سٹائل پہ بات کی اور ان کے تمام میٹرز پہ, لیگل میٹرز پہ بات کی اور سوسائٹی کے پرسپیکٹیو پہ بات کی, جس پر ان کا ایک بڑا ویو ہے اور اس پر انہوں نے کھل کے بات کی ہے, ببانگ دہل بات کی ہے. تو ان کے ساتھ کنورسیشن کی اور بہت مزہ آیا اور ہم پھر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان کامران ارشد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.